کہ اے امام صاحب ہمارے علاقے کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آ کر سوال کرتا ہے کہ امام صاحب ہمارے علاقے کے اندر قحط سالی پڑ چکی ہے، آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی آیا، اس نے سوال کیا کہ امام صاحب میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ جو آپ کے حلقے کے اندر شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ اے امام صاحب سوال تینوں مختلف ہیں اور آپ نے جواب ایک ہی دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی کلام پاک نہیں پڑھی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے۔ اس کا تمہیں پھل کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کا نزول فرما دیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے پہلی بات کہ آج بارشوں کا نہ ہونا میرے اور آپ کی کثرت کے ساتھ گناہ ہے، اور غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ امام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر جب مدینہ کی زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا تھا تو انہوں نے بھی فرمایا تھا ما رجفت المدینہ الا بذنب، رعایا کو فوراً اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اس مدینہ کی زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہوا ہے، ما رجفت المدینہ، مدینہ کی جو زمین کانپی ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے الا بذنب، مگر یہ تمہارے گناہوں کے سبب کانپی ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ آج اللہ نے جو ہمارے سے اپنی رحمت کو دور کر دیا ہے، ہمارے اپنے قصور ہیں، اور سب سے پہلا ہمارا قصور یہ ہے کہ آج دیکھنے کے چاروں سمت اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ ہر طرف آپ چلے جائیں، جس طرف بھی آپ جائیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر طرف اللہ کے گناہ کی دعوت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی دعوت ہے، ہر طرف ایک گناہ کا شور ہے، ولغلہ ہے، ایک پکار ہے گناہ کی۔ لیکن اس صورتحال کے اندر ہم جیسے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے کثرت کے ساتھ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی، اور ایسے لوگوں کو روکیں جو گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ دن بدن جو لوگ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جا رہے ہیں، میرا اور آپ کا پہلا حق یہ بنتا ہے کہ کثرت کے ساتھ خود استغفار کریں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے منع کریں، روکنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کریں۔ دوسرا اس کا سبب کیا ہے کہ بارشیں کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ جو نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، صاحب نصاب جو لوگ ہیں، جب وہ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آسمان سے اپنی رحمت کو بھی روک لیتے ہیں۔ دوسرا میرا اور آپ کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب بھی ہیں، زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہو چکی ہے لیکن وہ نہیں دے رہے، اس وجہ سے اللہ کی رحمت ان سے دور ہو چکی ہے۔ تیسرا، اللہ رب العالمین نے 90 پارے کے اندر سورہ الاعراف کے اندر کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف اٹھ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر آج بھی یہ لوگ ایمان لے کر آ جائیں، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، جس طرح ایمان لانے کا معیار ہے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈر جائیں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان کے دروازے رحمتوں سے کھول دیں گے۔ چوتھا سبب کہ آج بارشیں ہمارے درمیان کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم نے جانوروں کے اوپر بھی ظلم شروع کرنا کر دیا۔ آج دیکھنے کی کچھ عرصہ پہلے سندھ کے اندر جب وہ
پاؤں کاٹا گیا، حالانکہ صحیح حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ البہائم، ان چوپاؤں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ. لولا البہائم، اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، لم یمطروا، اللہ رب العالمین آسمان سے کبھی بھی بارش نازل نہ فرماتا. آج بارش جو ہو رہی تھی وہ ان جانوروں کی وجہ سے، لیکن ہم نے ان جانوروں کے اوپر بھی ظلم کیا، اللہ نے وہ رحمت ہم سے دور فرما دی. تو اس لیے میرے بھائیو ساری کی ساری بات کا لب و لباب یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو آج ہمارے درمیان میرے اور آپ کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں آ چکی ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو مجھے اور آپ کو دور کرنا پڑے گا، تاکہ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.